وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اپنے اس سلسلے میں ہم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے واقعے کو سماعت کر رہے ہیں۔ اپنے پچھلے سلسلے میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان تک پہنچنے اور آپ کے لیے آسمان کے دروازے پر جو سوالات ہوئے اور اس کو کیوں بند رکھا گیا، پھر اس کے بعد کھولا گیا، اس میں کیا حکمتیں تھیں، یہ اپنے پچھلے سلسلے کے اندر بیان کیا تھا۔ آج کے سلسلے میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ آسمانوں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور مخصوص چند انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا عیسیٰ، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروائی گئی۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام سے خصوصی طور پر ملاقات کروانے میں بھی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ کیا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت کیا ہے وہ آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حکمت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر بیان کی ہے۔ اس کو بیان کرنے سے قبل حصول برکت کے لیے دوبارہ وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں پر جانے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات اور ان سے جو کلمات کا تبادلہ ہوا اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی برکت بھی حاصل ہو اور آگے بات کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، یعنی کھلوانا چاہا، تو پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جبریل۔ پھر آسمان کے فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ آسمان کے فرشتوں نے باوجود جاننے کے یہ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمان کے دروازوں پر اجازت طلب کیوں کی گئی؟ ان تمام باتوں کو اپنے پچھلے سلسلے کے اندر بیان کیا تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنا مقصود تھا کہ وہ دروازے ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر تھے کہ اگر کھلے دروازے ہوتے تو جو آنا چاہتا چلا جاتا، لیکن خاص بند دروازے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت ظاہر ہو کہ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا گزرنا ہے، ہر ایک کا گزرنا نہیں ہے۔ یہ ایک حکمت، ایک بات پچھلے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بہرحال جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتایا تو انہوں نے دروازہ کھول دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ ان کا آنا مرحبا، خوش آمدید اور مبارک ہو۔ پھر جب وہاں پر پہنچے پہلے آسمان پر تو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے والد ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سلام کیا تو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ
نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید ہو. یعنی سلام کا جواب دینے کے بعد حضور علیہ السلام کا استقبال جو ہے اور آپ علیہ السلام کے لیے کلمات نیک بیٹے کے، اچھے بیٹے کے اور نیک نبی کے الفاظ استعمال کیے. پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام دوسرے آسمان پر لے کر چلے. وہاں پر بھی فرشتوں سے اسی طرح تبادلہ ہوا اور پھر دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو آپ نے ان دونوں کو بھی سلام کیا اور ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو سلام کا جواب دیا اور حضور علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید ہو. پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں بھی یہی فرشتوں کے ساتھ کلمات کا تبادلہ ہوا. حضور علیہ السلام تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضور علیہ السلام نے ان کو بھی سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور حضور علیہ السلام کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید، ان کا آنا مرحبا ہو. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام اور جبریل امین علیہ السلام چوتھے آسمان کی طرف گئے. وہاں بھی اسی طرح فرشتوں کے ساتھ کلمات کا تبادلہ ہوا اور چوتھے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدنا ادریس علی نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضور علیہ السلام نے ان کو بھی سلام کیا. انہوں نے حضور علیہ السلام کو سلام کا جواب دیا اور یہی الفاظ استعمال کیے کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید مرحبا. پھر پانچویں آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو وہاں حضرت سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لے کر گئے تو موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام سے ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے. اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے تو حضور علیہ السلام کو خوش آمدید جو کہا تھا وہ نیک بیٹے اور نیک نبی کے الفاظ کے ساتھ کہا تھا، لیکن حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے آپ کے لیے جو خوش آمدید کے الفاظ استعمال کیے وہ یہ تھے کہ نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید. یعنی دیگر نے بھائی کے الفاظ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے بیٹے کے الفاظ استعمال کیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپس میں بھائی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب جاتا ہے اس میں آپ کے جو جد اعلیٰ ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر اس کے بعد آپ کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. تو اس وجہ سے ان دونوں نے آپ علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہا، ورنہ حقیقت میں یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام یہ حضور علیہ السلام کے نور سے بنائے گئے ہیں. لیکن ظاہری طور پر دنیا میں حضور علیہ السلام کا تشریف لانا چونکہ ان کی نسل مبارک سے تھا تو اس لیے ان دونوں نے حضور علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہا. پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید اوپر تشریف لے کر گئے. اب آسمانوں پر جو انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس میں حکمتیں کیا تھیں وہ سماعت فرمائیے. پھر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قلت میں کہتا ہوں الاشارۃ الی ما سیقع له صلی اللہ علیہ وسلم مع قومہ مع نظیر ما وقع لکل منہم. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے جو مخصوص جماعت تھی جن سے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، ان سے اس لیے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تاکہ اشارہ مل جائے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ وہی معاملہ پیش آ چکا، آ رہا ہے یا آئے گا جو ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ہے. مثلا حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام اپنی پسندیدہ جگہ یعنی جنت میں موجود تھے اور وہاں پر ابلیس کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے آپ کو جنت سے باہر آنا پڑا، باہر تشریف لانا پڑا،
حکمت الہی اور بھی تھیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے باہر تشریف لے آئے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پسندیدہ مقام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات میں سب سے زیادہ پسند تھا، یعنی مکہ مکرمہ، وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار قریش ہیں ان کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے، ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے جانا پڑے گا، آپ کو ہجرت کرنا پڑے گی۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان اس طرح کا معاملہ مشترک ہے، ایک جیسا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے تشریف لانا پڑا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانا پڑا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر مدینہ منورہ کی محبت کو مکہ مکرمہ کے مقابلے میں زیادہ ڈال دیا تھا، لیکن یہاں جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے پسندیدہ مقام سے ہجرت فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یہ دونوں حضرات وہ ہیں کہ جن کو یہود کی عداوت کی وجہ سے، یہودیوں کی عداوت کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہودیوں نے تکلیف پہنچائی۔ جس طرح ان دونوں حضرات کو تکلیف پہنچائی، بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھی ان لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات تیسرے آسمان پر حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائیوں کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، جس کی وجہ سے آپ نے مصر کے اندر بہت ساری تکلیفوں کے ایام گزارے، پھر اس کے بعد آپ کو بادشاہت نصیب ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہت کے نصیب ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم یعنی کفار قریش کی طرف سے، کہ جو آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قوم قریش سے تعلق رکھتے تھے، ان کی طرف سے تکلیف پہنچی، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکے پر غلبہ حاصل ہوا۔ تو جس طرح یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے افراد کو معاف کیا، جس کی برکت سے ایک بہت بڑی تعداد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئی۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ادریس علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا، بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یوں ہی حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات میں اشارہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ صرف اشارے کے طور پر، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ معراج کی رات ہی سب کے سامنے واضح ہو چکا تھا کہ سیدنا ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ پانچویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے علامہ عینی یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح حضرت ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے مخالفت کی، لیکن اس کے بعد ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے، ان کی محبتوں کی وجہ سے ان کی قوم ان کی طرف راجع ہو گئی، ان کی طرف مائل ہو گئی۔ تو یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اولاً آپ کی مخالفت کی، لیکن آپ کے اخلاق کریمہ، آپ کی مسلسل جد و جہد کی وجہ سے یہی قوم دوبارہ آپ کی طرف مائل ہوئی اور آپ پر ایمان لے کر آئی اور آپ کے مددگاروں میں شامل ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس میں بھی یہ اشارہ تھا کہ جس طرح آپ کو آپ کی قوم کی طرف سے، موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف سے سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا، تو یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے گا کہ آپ کی قوم کی طرف سے طرح طرح کے سوالات آپ سے کیے جائیں گے، طرح طرح کی مشکلات آپ کے سامنے لائی جائیں گی، جو آپ کی قوم آپ کی طرف لے کر آئے گی۔ ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم
علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. 7واں آسمان یہ سب سے آخری آسمان ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد عرش کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے. تو 7ویں آسمان پر ملاقات کی سب سے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخر عمر کے اندر آ کے حج کے مناسک کو ادا کیا اور کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی عمر کے آخری حصے میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل آخری عمر میں آخری سال حج ادا کیا اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ نے وصال ظاہری فرمایا تو اور آپ نے بیت اللہ کی تعظیم کا حکم دیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ آخر عمر کے اندر پیش آیا، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آخر عمر کے اندر یہ معاملہ پیش آئے گا. تو یہ حکمت علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں. خاص طور پر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے. باقی اور حکمتیں کیا ہیں اور اس کے اندر باتیں کیا ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقات بھی اس جگہ جگہ اس حوالے سے کروائی گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے ان کی قبر انور میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس طرح بیت المقدس کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. پھر آسمانوں پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار دیدار کرنا یہ پسند کرتے ہیں. اور بہت ساری حکمت اس کے اندر ممکن ہیں موجود ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت عطا فرمائے، آپ کی سچی محبت عطا فرمائے اور خصوصاً کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے وافر حصہ ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وہ سرورے